اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزاح میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم مزاح فرماتے تھے تو بھی حقیقت ہی ہوا کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے شخص کو جنت کے بیچوں بیچ میں گھر دلوانے کی خوشخبری سنائی ہے جو مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹ سے بہت ہی زیادہ نفرت تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی گفتگو ہمیشہ سچائی پر، حقائق پر، سنجیدگی پر مبنی ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی خوش طبعی کے لیے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مزاحیہ جملہ ارشاد فرماتے تو وہ بھی 100% حقیقت پر مبنی ہوتا، اس میں بھی جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ آج ہماری زبانوں میں، ہمارے کلاموں میں جھوٹ بہت زیادہ مروج ہے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں اگلے کے ساتھ دل لگی کرنے کے لیے یا دوسرے کی دل آزاری کے لیے، کبھی کبھی جھوٹ کا کلمہ بول دیا جاتا ہے، بعد میں ہم اظہار کرتے ہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، میں تو جھوٹ بول رہا تھا۔ حالانکہ یہ سخت بری بات ہے کہ اپنے کلام کے اندر جھوٹ کو جگہ دی جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ جھوٹ سے نفرت تھی، اور جھوٹ سے وہ فرشتے انسان سے بہت دور چلے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ ان کو جھوٹ سے نفرت ہے اور جھوٹ سے انہیں بدبو آتی ہے، جس طرح سے ہمیں دیگر نجاستوں سے بدبو آتی ہے، اس طرح سے ان فرشتوں کو جھوٹ سے بہت بدبو آتی ہے اور وہ آدمی سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ اور صاف گفتگو کرنی چاہیے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔